ولا رسول بعده ولا كتاب بعده ولا شريعة بعده ولا دينية بعده ولا إمامة بعده ولا خلافة بعده ولا رسالة بعده ولا أمة بعد أمتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال تبارك وتعالى في مقام آخر: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فضلت على الأنبياء بست أعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. تمام حضرات درود پاک. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بزرگان محترم، معزز سامعین، برادران اسلام، بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، قرآن کریم سے دو مقامات سے مختصر تلاوت، ذخیرہ احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک فرامین نبوی پڑھا. دعا ہے حق تعالی شانہ حق سچ کہنے کے بعد ہم سب کو عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. ایک آیت کریمہ سورۃ مائدہ کی آیت پڑھی ہے. یہ آیت کریمہ قرآن کریم کی بحثیت
والے چمکتے سورج میں اللہ رب العزت نے تکمیل قرآن، تکمیل اسلام، تکمیل دین ختم نبوت اس کا اعلان فرمایا۔ اس آیت کریمہ کے اندر 3 چیزوں کا اعلان ہوا۔ اللہ رب العزت نے پہلی بات جو اس آیت میں ارشاد فرمائی، الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج کے دن سے تمہارے لیے تمہارا دین اللہ پاک نے کامل و مکمل فرما دیا، اکمل فرما دیا۔ تکمیل میں جو آخری درجے کا لفظ بولا جا سکتا تھا وہ ارشاد فرمایا کہ الیوم اکملت لکم، کہ ہر حوالے سے یہ تمہارا دین تمہارے لیے اللہ نے کمپلیٹ کر دیا، تمام فرما دیا۔ اور دوسری بات جو اس آیت کریمہ میں فرمائی، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، آج کے بعد سے اللہ نے اپنی نعمت بھی تمام فرما دی، پوری کر دی۔ اس نعمت سے کون سی نعمت مراد ہے؟ جبکہ قرآن کریم میں تو اللہ ارشاد ایک اور جگہ پہ فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننے پہ آؤ، شمار کرنے پہ آؤ، تو تمہاری یہ ساری کی ساری کیلکولیشن جواب دے جاتی ہے۔ لا تحصوها، چیلنج ہے اللہ کا، مگر اللہ کی جو نعمتیں ہیں کھربوں سے بھی زیادہ، انسانی سوچ سے بھی زیادہ، ان کی گنتی کرنا انسان کے بس میں نہیں ہے۔ لیکن یہاں اس نعمت سے کون سی نعمت مراد ہے جو اللہ نے پوری فرمائی؟ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، کہ آج کے دن سے ہم نے اپنی نعمت بھی پوری کر دی، تمام کر دی۔ تو مفسرین فرماتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں کہ اس یہاں نعمت سے مراد نعمت نبوت اور نعمت رسالت ہے، کہ جب بھی انسانیت کو پریشانی لاحق ہوتی ہے، کچھ مسائل آ کر گھیر لیتے ہیں، تو امت کو ضرورت پڑتی تھی، انسانیت کو ضرورت پڑتی تھی کہ کوئی نبی آئے اور ان کو سیدھے راستے پہ چلائے، راہ راست پر لائے۔ تو اللہ پاک جہاں منظور ہوتا، جس جگہ جتنے عرصے کے بعد اللہ کو منظور ہوتا، اللہ پاک کوئی نہ کوئی نبی مبعوث فرماتے تھے وہاں پر۔ لیکن رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے ساتھ اللہ نے فرما دیا کہ اب وہ نعمت نبوت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم نے اپنی نعمت کو پوری کر دی۔ حضور کے بعد اب نبوت کی ضرورت نہیں، رسالت کی ضرورت نہیں۔ یہ نعمت نبوت و رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ نے کامل و مکمل فرما دی۔ تیسری چیز جو ارشاد فرمائی، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، آج کے بعد کوئی انسان اگر چاہے کہ میں یہودیت اختیار کر لوں اور صحیح معنوں میں یہودیت کے اوپر عمل پیرا اور مجھے جنت مل جائے، میرا خاتمہ خیر پہ اوپر ہو جائے اور میں جنت کا دعوے دار بن جاؤں، تو قرآن کریم نے اس چیز کی نفی فرما دی۔ اور دوسرا کوئی آدمی چاہے کہ میں صحیح معنوں میں عیسائیت پہ چلوں اور کامیاب ہو جاؤں، جتنے بھی مذاہب آئے، چاہے وہ آسمانی تھے اللہ کی طرف سے، چاہے زمین پر لوگوں نے اس کو ایجاد کیا، موجد بنے، سارے کے سارے اسلام آنے کے بعد، قرآن آنے کے بعد، اب کسی بھی مذہب کو، چاہے آسمانی ہو چاہے زمینی ہو، اللہ کے ہاں قبول نہیں کیا۔ اب صرف اور صرف قبولیت کا جو مدار ہے وہ اسلام کے اوپر ہے۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، کہ آج کے بعد جو دین تمہارا قبول اگر اللہ کے نزدیک سمجھا جائے گا تو وہ دین اسلام سمجھا جائے گا۔ اسلام کو چھوڑ کر یہودیت قبول نہ ہوگی، اسلام کو چھوڑ کر عیسائیت بھی قبول نہ ہوگی، اسلام کو چھوڑ کر دنیاوی کوئی مذہب جو لوگوں نے تخلیق کیا وہ کس جگہ اور کہاں اللہ پاک اس کو قبول کر سکتے ہیں، جبکہ آسمانی مذاہب اسلام کے مقابلے میں نہیں قبول کیے جا رہے۔ یہودیت نہیں، اب اسلام آ گیا، ختم۔
اس آیت کریمہ کے اندر 3 چیزوں کا ارشاد ہوا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ تکمیل دین، دین اسلام۔ دوسرا تکمیل مذاہب، تکمیل نبوت، تکمیل رسالت، اور تیسری چیز رضائے رب، وہ اسلام کے ساتھ وابستہ ہے، اسلام کو چھوڑ کر کسی اور مذہب کو اختیار نہیں کیا ہے۔ ہمارے ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت مولانا محمد رفیق دلاوری رحمت اللہ علیہ، انہوں نے ایک واقعہ لکھا اپنی کتب کے اندر، 10 بڑی نامی گرامی ان کی کتب ہیں۔ ایک سیرت فاطمہ کے نام سے بھی حضرت کی ایک کتاب ہے جو خالصتاً بغیر کسی اعتدال کے اوپر حضرت کی سیرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے اوپر انہوں نے اپنا قلم چلایا ہے، نہ لفظ کے اندر گئے نہ خارجیت کے اندر۔ یہ نہیں کہ کسی پاس کسی طرف ان کا پلہ جھک گیا ہو یا قلم نے کوئی سیڑھی کھینچ لی ہو، نہیں، صحیح معنوں کے اندر جو لخت جگر سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی جو حیات طیبہ ہے، اس کے اوپر انہوں نے ایک کتاب یہ بھی لکھی ہے سیرت فاطمہ، جس کا نام ہے۔ حضرت ایک اور کتاب میں یہ واقعہ لکھتے فرماتے ہیں، بخت نصر ایک بادشاہ گزرا ہے، لوگوں نے نام سنا یا پڑھا۔ بخت نصر نے ایک مرتبہ خواب دیکھا، سویا ہوا ہے، خواب کے اندر دیکھتا ہے ایک عجیب و غریب قسم کا ایک دیو ہیکل مجسمہ بت، اور وہ بڑا ہی خوبصورت قسم کا بنایا گیا، اس کو دیکھ رہا ہے یہ خواب۔ اور صرف ایک چیز کا نہیں، ورنہ جو بھی بت بنانے والے بناتے ہیں، مجسمہ بناتے ہیں، کسی ایک چیز کا بناتے ہیں، چاہے چھوٹا چاہے بڑا، لیکن یہ بت عجیب و غریب قسم کا ہے کہ 5 دھاتوں کے ساتھ اس کو بنایا گیا۔ سر اس کا سونے کا ہے، نیچے وہ چاندی جڑی ہوئی ہے، اس کے نیچے پیتل، اس کے نیچے لوہا، پاؤں اس کے مٹی کے۔ یہ 5 دھاتوں کے ساتھ ایک دیو ہیکل مجسمہ اور بت بنایا گیا ہے، اور اس کی خوبصورتی اتنی ہے کہ اس بخت نصر بادشاہ کو آنکھیں ہٹنے بھی نہیں دیتی، اور ہے بہت بڑا وہ۔ اس کے بعد کیا دیکھتا ہے بخت نصر، اسی اثنا میں آسمان سے ایک چھوٹا سا پتھر گرتا ہے، اس بڑے سے دیو ہیکل بت کے سر کے اوپر لگتا ہے۔ اب یہ بڑا ہے، پتھر بالکل چھوٹا سا ہے، لیکن یہ چھوٹا سا پتھر صرف بت کو توڑتا نہیں بلکہ ریزہ ریزہ کر دیتا ہے، ورنہ چھوٹی چیز بڑی چیز کو توڑ نہیں سکتی، یہ توڑ بھی رہا ہے، صرف توڑ نہیں رہا، ریزہ ریزہ کر رہا ہے۔ اور پھر اس کے بعد کیا دیکھتے ہیں کہ وہ چھوٹا سا پتھر جو بڑا ہونا شروع ہو گیا، بڑا ہوتے 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 اس کو تنگی محسوس ہو رہی ہے، کہیں اس پتھر کے نیچے میں آ نہ جاؤں۔ بخت نصر بادشاہ اسی اثنا میں کہ یہ ڈر رہا ہے، پسینوں پسینے ہے، اپنی جان کا بچاؤ کر رہا ہے، اور اسی اثنا میں اس کی آنکھ کھل جاتی ہے، فوراً اپنی دربار جس کے تمام تر گزرا، مشیر، درباری، ملا، نجومی، جادوگر، ساحر، کاہن، سب کے سب کو بلا کر اپنا خواب ان کے سامنے رکھتا، اور صرف خواب نہیں رکھتا، جب آنکھ کھلتی ہے تو اتنا یہ خواب اس کے لیے بھیانک ہے کہ وہ خواب بھول جاتا ہے کہ میں نے دیکھا کیا ہے۔ اتنا معلوم ہے کہ میں نے خواب دیکھا ہے، اور خواب میرے لیے پتہ نہیں کیسا ہے بڑا پریشانی والا خواب، اور اسی اثنا میں اس کی آنکھ کھلتی ہے اور پریشانی کے عالم میں اپنا خواب بھول جاتا ہے، اور اپنے تمام جادوگروں سے کہتا ہے کہ میں آپ کے سامنے اپنی یہ بات رکھ رہا ہوں کہ سب سے پہلے تو تم جادوگر اپنے جادو کے بل بوتے پر، ساحر اپنی ساحری کے بل بوتے پر، رہبان اپنے نجوم کے بل بوتے پر، سب کے سب مل کے سب سے پہلے میرا خواب بتاؤ کہ میں نے خواب دیکھا کیا ہے، دوسرے نمبر پہ میرے خواب کی تعبیر بھی بتاؤ کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے۔ تو اب سب پریشان ہے، جادوگر اپنے جادو کے بل بوتے کے اوپر زور لگا رہے ہیں، کوئی نجوم سے سہارا لے رہا ہے، کوئی انسانوں سے سہارا لے رہا ہے، لیتے 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 ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، کافی عرصہ گزر گیا، لیکن نہ تو بادشاہ کے خواب کا کسی کو معلوم ہے، نہ کسی کو اس کی تعبیر کا معلوم ہے۔
बादशाह ने सबको बुलाया और चैलेंज किया उनको। उन्होंने कहा कि अगर मेरे ख्वाब और उसकी ताबीर का किसी को इल्म ना हुआ तो 2-4 दिन के बाद, ये मोहलत दे रहा हूं तुम्हें, 2 दिन के बाद अगर मेरा ख्वाब तुम में से किसी ने ना बताया, उसकी ताबीर सही मानों में ना बताई, उन सब के सर कलम कर देगा। अब डरते तो क्या न करते, पूरे मुल्क के अंदर ढंढोरा पीट दिया गया कि बादशाह के ख्वाब का अगर किसी को इल्म हो तो वो बताए। लेकिन किसी को मालूम नहीं ख्वाब। इन्हीं दिनों के अंदर जेल के अंदर अल्लाह के एक नबी हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम कैद थे। हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम को भी जब इत्तला मिली कैदियों के जरिए, आज एक कैदी जा रहा है, दूसरा जा रहा है, तीसरा जा रहा है, किसी कैदी ने बैठे बैठे कह दिया कि बादशाह ने ख्वाब देखा है, पूरी दरबार वालों में से किसी को पता ही नहीं, ताबीर का नहीं पता। हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के हुक्म से इस ख्वाब जो बादशाह ने देखा है, वो ख्वाब का भी मुझे इल्म अल्लाह ने दिया है और उसकी ताबीर का भी इल्म अल्लाह ने दिया। उन्होंने कहा कि मेहरबानी करो, इतने लोगों का सरकलम कर दिया जाएगा, तो मेहरबानी करो उनकी जान बख्शी का कोई मामला बनाओ। तो दरोगा जेल को इत्तला दी गई कि दानियाल अलैहिस्सलाम को बादशाह के ख्वाब का भी इल्म है और उसकी ताबीर का भी इल्म है। तो बादशाह को जब इत्तला मिली, उसने कहा कि फिर देर किस बात की है, फौरन लेके आओ दानियाल अलैहिस्सलाम। गए थे किस मकसद के लिए कि दानियाल अलैहिस्सलाम बादशाह को सजदा नहीं करते थे, इस वजह से उनको जेल में डाला गया। और अल्लाह का नबी तो सिवाय रब के सामने किसी के सामने सजदा नहीं। हक ये होता है, और अंबिया के मानने वाले भी अपना माथा सिवाय मेरे रब की जात के और किसी के सामने नहीं झुकाते। सहाबा ने भी करके दिखा दिया, खुदा की कसम के किसी सहाबी ने खुद हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने भी माफ नहीं देखा। हुजूर से बड़ा कोई है? इतना मिली, आज दानियाल अलैहिस्सलाम फिर उस मजमे में जा रहे हैं, उस दरबार में, बादशाह के महल में। लेकिन आज जो कल कह रहे थे कि बादशाह सलामत, दानियाल अलैहिस्सलाम ने आपको सजदा नहीं किया, इनको जेल में डालो, इनको सजा दो, आज चुप बैठे। इनको पता है कि दानियाल ने सजदा आज भी नहीं करना, इसलिए कि आज इनको अपनी जान बख्शी चाहिए, अपनी जान की सलामती चाहिए कि अगर दानियाल ख्वाब की ताबीर नहीं बताएगा तो साथ तो हमारे जाने हैं, इसमें तो फिर भी जेल में चले जाना है। आज कुछ नहीं कहा, ये सबक भी दे दिया कि जो हक होता है वो चाहे जान जाती है, चाहे हक बात हमेशा कहने वाला हक कहता है, लेकिन जो झूठ होता है वो जान बचाने के लिए उसके ऊपर पर्दापोशी की जाती है। कुछ नहीं कहा आज बादशाह को कि बादशाह दानियाल ने आपको सजदा नहीं किया अलैहिस्सलाम। हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम की तरफ मुतवज्जो हुए पुख्ते नसर बादशाह, कहने लगा दानियाल मैंने क्या ख्वाब देखा। सबसे पहले तो अल्लाह के नबी हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम ने मेरे रब की तौहीद को बयान किया, अपना सबक सुनाया जो अल्लाह की तरफ से दिया गया था। वो सबक सुनाने के बाद फरमाया कि हाँ बादशाह, आपने ख्वाब ये देखा है कि एक बुत है, 5 धातों से मुरक्का और मुरस्सा है, बना हुआ है, खूबसूरत है, ज़ेब और ज़ीनत किया हुआ, सोना भी, चांदी भी, पीतल भी, लोहा भी, मिट्टी भी। लेकिन इसी असना में एक छोटा सा पत्थर उसके सर में लगता है और वो रेजा रेजा हो जाता है। बादशाह ने कहा 100% मेरा यही ख्वाब, मैंने यही ख्वाब देखा। ताबीर इसकी क्या है? हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम ने फरमाया बादशाह सलामत, ताबीर इसकी ये है कि अनकरीब दुनिया में, पूरी दुनिया के रगो रेशा के अंदर बुत परस्ती छाई हुई है। अल्लाह को छोड़कर लोगों ने अपने अपने माबूद बनाए हुए हैं। किसी का कोई माबूद है, किसी ने लोहे का बनाया हुआ, किसी ने सोने का बनाया हुआ, किसी ने पीतल का बनाया हुआ, किसी ने मिट्टी का, किसी ने जादू का। बुत परस्ती है, हर तरफ शिर्क है, बिदआत है। इसी असना में अल्लाह पाक अनकरीब आसमान दुनिया से एक दीन भेजने वाले हैं। वो दीन इस्लाम होगा, सलामती वाला होगा। बज़ाहिर वो एक पत्थरों के इलाके में छोटा सा होगा, छोटा सा, लेकिन जब वो इस्लाम, वो दीन फैलेगा तो जिस तरह ख्वाब में पत्थर फैला कि शर्क में भी पत्थर है, गर्ब में भी, शुमाल में भी, जुनूब में, जिसने उस बड़े बुत को रेजा रेजा किया था,
پھر وہ دین اسلام شرق سے غرب ہوگا، شمال سے جنوب سے ہوگا، اور اتنی توانائی اور طاقت کے ساتھ پھیلے گا کہ اگر پوری دنیا مل کر بھی اس دین کو روکنا چاہے نہیں روک سکے۔ وہ اپنی طاقت اور پاور کے ساتھ، رب کی طاقت اور پاور کے ساتھ پوری دنیا میں وہ کرے گا۔ اس کے بعد مولانا محمد ابو القاسم محمد رفیق دلاوری فرماتے ہیں اس خواب کے اندر بت سے تو بت پرستی موجود تھی۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے قبل حضور تشریف لائے، اسلام لے کر، دین لے کر، اکیلے کلمہ پڑھنے والے حضور لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ، اسلام پیش کیا، اپنی بیوی کو قبول کیا، ابو بکر کو پیش کیا، قبول کیا، حضرت علی کو پیش کیا، قبول کیا، بیٹیوں کو پیش کیا، قبول کیا۔ یہ بظاہر مکہ میں 13 سال کے عرصہ میں صرف مکہ یا حولان مکہ یا مدینہ میں کچھ نہ کچھ 73 صحابہ کرام موجود ہے۔ 13 سال کی محنت نے پھر ایسا انقلاب کیا، وہ دین، وہ اسلام کے آج پوری دنیا میں کوئی بندہ یہودی یہ نہیں کہہ سکتا کہ پوری دنیا میں یہودی موجود ہے، کوئی عیسائی نہیں کہہ سکتا کہ پوری دنیا میں عیسائی موجود ہے، کوئی بت پرست نہیں کہہ سکتا کہ پوری دنیا میں بت پرستی موجود ہے، کوئی مجوسی نہیں کہہ سکتا، کوئی نصرانی نہیں کہہ سکتا۔ کسی ایک ملک میں ہوں گے، 2-4 میں ہوں گے، 8-10 میں ہوں گے، لیکن رب محمد کی قسم مسلمان تحدیث بالنعمت کے طور پہ قرآن کو ہاتھ میں پکڑ کے کہہ سکتا ہے کہ شرق سے لے کر جنوب تک، شمال سے لے کر مغرب تک، تحت الثری سے لے کر عرش معلی تک، جہاں بھی ہوگا تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ماننے والا موجود ہوگا۔ اسلام آیا لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تمام ادیان کے اوپر یہ دین اسلام چھانے کے لیے آیا ہے، مٹانے کے لیے آیا ہے۔ دین اسلام مٹنے کے لیے نہیں آیا، مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا۔ انسان کرے تب بھی نہ کرے تب بھی اسلام انسانوں کا محتاج نہیں، قرآن انسانوں کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ پاک اپنی طاقت، اپنی قدرت کاملہ کے طور پر اسلام کو، قرآن کو پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں میرے رب کا نام ہوگا وہیں پہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی نام ہوگا۔ کوئی خطہ ایسا نہیں کہ جہاں صرف رب کا نام ہو، حضور نہ ہو، وہ پھر دنیا کا حصہ نہیں ہوگا۔ پوری دنیا کے علاقے کے اندر تمام عالمین میں، چاہے وہ عالم ارواح ہو، عالم برزخ ہو، عالم دنیا ہو یا عالم آخرت ہو، عالم معاشر ہو، میرے رب کا بھی نام ہوگا، ساتھ ساتھ میں میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ یہ دین اسلام اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، کہ آج کے بعد جو قابل قبول ہوگا وہ اسلام ہوگا۔ اسلام کو چھوڑ کے کوئی مذہب قبول نہیں کیا جائے، مرزیت ہو، قادیانیت ہو، عیسائیت ہو، مجوسیت ہو، بت پرستی ہو، کچھ بھی ہو، جتنی مرضی سے وہ زینت کے ساتھ آ جائے، اسلام حق ہے۔ یہ اپنا راستہ خود بنا اور پوری طاقت توانائی کے ساتھ بنا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ مسجد میں تشریف لاتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف فرما ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ جوتا اتارتے ہیں، مسجد میں تشریف لاتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر یہ 2 شخصیات موجود ہیں اللہ کے گھر۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سامنے آ کر بیٹھتے ہیں اور صرف 2 زانوں بیٹھ کر اتنی درخواست کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرے ہاتھ کے اندر یہ تورات کے کچھ ورقے ہیں۔ تورات موسیٰ علیہ السلام پر اترنے والی آسمانی کتاب، اللہ کی طرف سے آنے والی سب سے پہلے آسمانی کتاب تورات سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے اتری، یہودیوں کی رہبری رہنمائی کے لیے اتری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا، خاموشی اختیار کی، نہ تو کوئی حکم دیا، نہ کسی چیز کے پڑھنے کا، نہ منع کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل سکوت حضور نے اختیار کیا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے وہ تورات کے ورقے جو تھے اپنی گودی میں رکھے، ورقے ایک چیپٹر تھا، ایک سپارہ تھا، یہ میں الفاظ سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں، اپنی گودی میں رکھا اور اس کی تلاوت شروع کر دی۔
جیسے جیسے تورات کی تلاوت ہو رہی ہے اب عمر کی نظریں تورات پر اور صدیق کی نظریں چہرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ تورات حافظ کوئی بھی نہیں ہوتا تھا تورات کا سوائے اللہ کے نبی کے، چاہے تورات ہو، زبور ہو، انجیل ہو، جس نبی پر کتاب اترتی تھی وہی حافظ ہوتے تھے، باقی سب کو دیکھ کر پڑھنا پڑتا۔ خدا کی شان یہ قرآن کریم ہے، پوری دنیا کے اندر نبوت تو رہی نا حضور علیہ السلام پہ مکمل، آج چھوٹا سا بچہ بھی قرآن بغیر ہاتھ لگائے بغیر چھوئے حافظ قرآن الحمد کی الف سے والناس کی سین تک مکمل 30 کے 30 پارے سنا دیتا ہے۔ الحمدللہ یہ قرآن کا بول ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غصے کے ساتھ بھرنے لگا، اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب غصے میں ہوتے تھے تو حضور کا چہرے انور اتنا سرخ ہوتا تھا جس طرح کابلی انار نچوڑ دیا گیا۔ بالآخر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے رہا نہ گیا، فرمانے لگے عمر کیا کر رہے ہو، دیکھتے نہیں چہرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف؟ حضور کی طبیعت میں جو انشراح کا طبیعت کھلی ہوئی تھی وہ انقباض ہو گئی، گھٹن ہو رہی ہے۔ تم حضور کے چہرے کو نہیں دیکھ رہے کہ تمہارے اس فیس سے، تمہارے اس عمل سے، تمہارے اس قول سے رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کے اوپر کیا بیت رہی ہے۔ نبی ہے، مراد نبی ہے، مرید نبی ہے، سسر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، عمر بن الخطاب ہے، امیر المومنین ہے، جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر اللہ میرے اوپر نبوت مکمل نہ کرتے، نبوت جاری رہتی تو عمر کے اندر نبوت کی ساری کوالٹیاں موجود ہیں، عمر نبی بن گیا۔ انا خاتم النبیین لا نبی کے بعد میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے وہ چیپٹر بند کیا، وہ برقع بند کیا، اس سپارے کو، اس پارے کو، اس حصے کو بند کرتے ہوئے زبان سے 3 جملے پڑھے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ۔ فرمایا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا۔ یہ 3 جملے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی زبان سے جاری، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا۔ یہ آپ پڑھنے والے پڑھتے ہوں گے، نہیں ہے تو یاد کر لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ 3 جملے سنے تو حضور نے 2 باتیں ارشاد فرمائی۔ نمبر 1، حضور نے یہ فرمایا کہ عمر میری موجودگی میں تو تورات پڑھ رہا ہے، میری موجودگی میں صرف تورات نہیں، صاحب تورات خود موسیٰ علیہ السلام بھی اگر آج ہوتے، صاحب تورات خود بھی اگر ہوتے تو ان کو بھی سوائے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے، قرآن کی تلاوت کے ان کا بھی چارہ نہ بنتا۔ تو تورات میری موجودگی میں ان کی پڑھ رہا ہے۔ قرآن اتنا پاورفل ہے، اسلام اتنی پاور رکھتا ہے کہ اسلام قرآن کے ہوتے ہوئے یہودیت و تورات کہیں نہیں۔ یہ عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، حضور نے، حدیث ہے مشکات شریف، حضور نے فرمایا اگر آج موسیٰ علیہ السلام خود بھی ہوتے، حیات ہوتے، دنیا میں ہوتے، تو ان کو بھی میری اتباع کے علاوہ ان کا بھی کام نہ بنتا، تو ان کی کتاب میری موجودگی میں پڑھ رہا۔ اور دوسری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، عمر جو تو نے 3 جملے پڑھے ہیں نا، یہ مجھے بہت پسند ہے، صرف مجھے نہیں میرے اللہ کو بھی پسند آ چکی ہے۔ جو میرا امتی کلمہ گو لا الہ الا محمد رسول اللہ پڑھنے والا جب بھی یہ 3 جملے پڑھے گا صبح کے وقت، شام ہونے تک، شام کو پڑھے گا صبح ہونے تک، ہے میرا امتی لا الہ الا محمد رسول اللہ پڑھنے والا، جملے صرف یہ 3 پڑھے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا، صبح کو پڑھے تھے، شام ہونے تک اگر فوت ہوا، شام کو پڑھے صبح ہونے تک فوت ہو گیا، اللہ پاک ان 3 جملوں کے پڑھنے کی برکت سے اس کا نام شہیدوں کی لسٹ میں لکھ دیا۔ سبحان اللہ، رضیت باللہ۔ اتنے یہ 3 جملے، اور ان 3 جملوں کے اندر کیا ہے معنی کا اگر ہم دیکھیں
رضیت باللہ ربن، میں رب کی ربوبیت پہ راضی ہوں ہر حال میں۔ اللہ مجھے خوشی دے تب بھی میں اللہ کی ربوبیت پہ راضی ہوں، فقر دے تب بھی راضی، خوشی دے تب بھی راضی، غمی دے تب بھی راضی۔ ہم مخلوق ہیں، وہ خالق ہے، وہ بادشاہ ہے۔ رضیت باللہ ربن، دوسرا فرمایا وبالاسلام دینا، اور عمر آج کے بعد عمر کی رضامندی یہ ہوگی، وبالاسلام دینا، دین اسلام کے ساتھ ہوگی، دین اسلام کو چھوڑ کر یہودیت، نصرانیت، کسی مذہب کو عمر کی موجودگی میں نہیں۔ وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسولا، اور عمر کی رضامندی، رب کی رضامندی، سب کی رضامندی اس بات پہ ہوگی کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، رسول ہیں، آخری نبی ہیں، آخری رسول ہیں۔ تو اسلام، قرآن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت، یہ تمام امت مسلمہ کا متفقہ اجتماعی ایمان اور عقیدہ۔ جس طرح پوری امت اس بات پر مصر ہے، جانتی ہے کہ اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، نہ ذات میں، نہ صفات میں، نہ کردار میں، کسی حوالے سے رب کا کوئی شریک نہیں ہے، اسی طرح پوری امت کا یہ بھی ایمان اور عقیدہ ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی، آخری رسول، آخری پیغمبر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی قسم کا کوئی نیا نبی دنیا میں نہیں ہوگا۔ اس کو کہتے ہیں ختم نبوت کا عقیدہ، توحید لا الہ الا اللہ، ختم نبوت محمد رسول اللہ۔ یہ دونوں چیزیں یکسر ہیں، یکجان ہیں۔ نہ تو اکیلا لا الہ الا اللہ پڑھنے والا کامیاب ہو سکتا ہے، نہ صرف محمد رسول اللہ پڑھنے والا کامیاب ہوگا۔ پہلے لا الہ الا اللہ ہے، پھر محمد رسول اللہ ہے، کہ رب کی ربوبیت، الوہیت، وحدانیت اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت۔ یہ نومبر کا مہینہ چل رہا ہے۔ ختم نبوت کے حوالے سے ایک مرد مجاہد، مرد قلندر، جن کو آج دنیا خصوصاً پاکستان کی ہماری نئی اور پرانی نسل، جن کو علامہ محمد اقبال مرحوم رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتی اور پہچانتی۔ علامہ اقبال رحمہ اللہ کے بارے میں اگر آج کی نئی نسل سے پوچھو تو صرف دو باتوں کا ان کا علم ہے کہ اقبال شاعر مشرق تھے، نمبر 2 مصور پاکستان تھے۔ اس سے آگے کسی کو تیسری بات کا علم ہوگا، چوتھی کا، اس سے آگے نہیں۔ لیکن جن حضرات نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا جھنڈا اٹھایا ہے نا، اللہ پاک نے دنیا میں بھی ان کا نام روشن کیا، آخرت میں بھی ان کا نام روشن کیا۔ علامہ محمد اقبال مرحوم رحمت اللہ علیہ کے میں ختم نبوت، چونکہ یہ نومبر کی 9 تاریخ جو گزری ہے، آج 26 ہے، 9 نومبر پاکستان میں اقبال ڈے کے نام سے جانا اور پہچانا جاتا ہے۔ کیوں علامہ محمد اقبال کی ولادت سے نسبت ہے اس تاریخ کو، اس وجہ سے اس کو اقبال ڈے کہتے ہیں۔ 9 نومبر یوم اقبال بھی کہتے ہیں، اقبال ڈے بھی کہتے ہیں۔ علامہ محمد اقبال مرحوم رحمت اللہ علیہ نے ختم نبوت کے عنوان پہ بہت بڑا کام، مرضیت سے مرغوب تھے، تعلق تھا پہلے۔ 1932 کے اندر، 1932 میں علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمت اللہ علیہ سے ملاقات ہوئی۔ جب حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ ڈھابیل انڈیا سے چل کر بہاولپور کی عدالت میں آئے تھے ایک بچی کے نکاح کے مسئلہ میں، کہ وہ نکاح ہو گیا تھا بچپن میں، بچہ بڑا ہو کر مرزئی بن گیا، قادیانی بن گیا، وہ کہتا تھا رشتی کرو ہم مسلمان ہیں، بچی کے والد کہتے تھے کہ مرزئی مسلمان نہیں ہیں، کافر ہیں، لہذا مسلمان بچی کا نکاح کافر سے نہیں۔ عدالت کے وکلاء نے اپنی اپنی باتیں کی، جج محمد اکبر تھے، ریاست بہاولپور تھی، انہوں نے کہا کہ علماء کرام کو بلا، وہ اس مسئلے کے اوپر ڈسکس کریں، مجھے قائل کرے، بتائیں کہ اسلام کیا ہے، مرزیت کیا ہے، آیا مرزیت و قادیانیت اسلام کا حصہ ہے یا نہیں ہے؟ تو قادیانیوں کی طرف سے بڑے بڑے چھوٹی کے ان کے علماء آئے، مربی آئے، اور مسلمانوں کی طرف سے حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، معرف القرآن والے، مفتی تقی عثمانی صاحب کے والد کا نام
बानियान पाकिस्तान में से थे। कराची के अंदर पाकिस्तान का झंडा लहराने वाले मुफ्ती मोहम्मद शफी अहमद और खुसूसन इस मसले के हवाले से अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमहुल्लाह बावजूद ज़ौफ़ के, उम्र रसीदा है, फालिज ज़िदा है, असहाल की बीमारी है, आपको खून आता है, लेकिन इसके बावजूद हजरत सिर्फ इस केस के हवाले से बहावलपुर तशरीफ लाए। अल्लाह पाक ने उनकी जुबान से जो जो जारी करवाया वो आज भी तारीख में रकम है, ऑन द रिकॉर्ड के मौजूद है। और वापसी के ऊपर अल्लामा मोहम्मद इकबाल मरहूम रहमतुल्लाह अलैह से मुलाकात हुई 1932 में। 4 घंटे की मुलाकात के बाद इकबाल और अनवर शाह जब बाहर निकलते हैं अलैहि रहमत, तो आंखों से आंसू हैं इकबाल के और फरमाते हैं कि अल्लाह पाक उलमाए अहले हक के दर्जात को बुलंद फरमाए। आज अगर अनवर शाह कश्मीरी ना आते मेरे पास और न जाने मेरी आखिरत का क्या बनता है। मुझे बता दिया है कि इस्लाम ये है, मरज़ियत ये है, मरज़ियत के इस्लाम से तल्लुक नहीं है। तो अल्लामा मोहम्मद इकबाल मरहूम रहमतुल्लाह अलैह ने फिर पूरी जिंदगी रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खत्म नबूवत की चौकीदारी पे काम किया। सिर्फ कौलन नहीं, इल्म भी किया, अमलन किया। एक अंजुमन बनी थी हिमायत इस्लाम, मुसलमानों के हक में ये अंजुमन बनी थी। पाकिस्तान तो बनाना 14 अगस्त 1947 को। अल्लामा साहब रहमतुल्लाह अलैह पाकिस्तान बनने से पहले अल्लाह को प्यारे हो गए। तो ये जो अंजुमन बनी थी, इसके अंदर पहले पहले कादियानियों को भी मिंबर बनाया गया। अल्लामा मोहम्मद इकबाल मरहूम रहमतुल्लाह अलैह का जब अल्लामा अनवर शाह रहमहुल्लाह के साथ मुलाकात हुई, उसके बाद अल्लामा साहब ने पूरी की पूरी उससे तमाम कादियानियों को फारिग कर दिया। और एक जलसे आम में अल्लामा साहब रहमतुल्लाह अलैह ने स्पीकर के ऊपर आकर फरमाया कि लोगों, हम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले हैं, हुजूर की खत्मे नबूवत के हम चौकीदार हैं, और ये सदारत की कुर्सी के सामने जो बहुत बड़ा नामी ग्रामी डॉक्टर मिर्जा याकूब कादियानी मरज़ई बैठा है, ये और कोई मरज़ई मुसलमानों की हिमायत वाली अंजुमन में दाखिल नहीं होगा, इसको उठाओ यहां से। उसने इस बात को इतना सीरियस अपने दिल पे लिया और लेना चाहिए था। इकबाल ने अमलन उसको भगवाया इजलास आम से, और 1936 के अंदर रेजोल्यूशन पास करवाया अल्लामा मोहम्मद इकबाल मरहूम रहमतुल्लाह अलैह ने कि अगर हमारी पार्टी जीत गई तो हम कादियानियों और मरज़इयों को गैर मुस्लिम अक़लियत करा दें। 1936 का रेजोल्यूशन इकबाल की तरफ से था और पास करवाया उन्होंने अपनी पार्टी से। तो अल्लामा साहब रहमतुल्लाह अलैह की इस बात को डॉक्टर मिर्जा याकूब ने इतना सीरियस लिया, 4 दिन की ताप नहीं ला सका, हार्ट अटैक हुआ। इस बात को पढ़ के इकबाल ने मुझे निकलवाया बाहर, इकबाल ने मुझे यहां से भगवाया, इकबाल ने मेरा नाम लेकर कहा कि मरज़ई हटा दिया गया है, ये नहीं होना चाहिए। अटैक हुआ, जहन्नम। लेकिन इकबाल ने हमें करके दिखाया कि ये काम सिर्फ मौलवियों का नहीं है, ये सिर्फ खतीबों का नहीं है, ये सिर्फ अजीबों का, हाफिजों का या मस्जिद वालों का नहीं है। खत्म नबूवत का काम हर कलमा गो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाला का। एक चीफ जस्टिस होते थे लाहौर हाई कोर्ट के, सैयद आगा हैदर उनका नाम था, अमरोहा के थे, चीफ जस्टिस थे लाहौर हाई कोर्ट के। खुद सोचे किस लेवल का आदमी है। उसने खाना रखा लाहौर में, तमाम को दावत दी। लाहौर के जो बड़े बड़े दुआमा मशाहिर और नामी ग्रामी लोग थे, जज भी थे, मुकला भी थे, मिनिस्टर, सब कुछ उसने बुलाया। अल्लामा मोहम्मद इकबाल मरहूम रहमतुल्लाह अलैह को भी बुलाया गया। अल्लामा साहब रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ लाए। जैसे एंट्री हुई आपकी नजर एक कुर्सी पर पड़ी, और कुर्सी के ऊपर बैठा एक कादियानी, हकीम नूरुद्दीन घेरवी, कादियानियों का पहला खलीफा, मरज़इयों का पहला खलीफा, जिसको माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह अबू बकर सिद्दीक़ के नाम से जाना पहचाना जाता है। उसके ऊपर नजर पड़ी, इकबाल की आंखें लड़खड़ा गई, पांव रुक गए, और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट सैयद आगा हैदर को बुला कर कहने लगे, अल्लामा मोहम्मद इकबाल मरहूम रहमतुल्लाह अलैह, फरमाया इसको तुमने बुलाया है? उन्होंने कहा कि हजरत मैंने नहीं बुलाया, ये बिन बुलाए आया है। अल्लामा साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया बिन बुलाए आया है तो इसको यहां से निकालो कि सही। तुम्हें पता नहीं कि अल्लामा मोहम्मद इकबाल मरहूम रहमतुल्लाह अलैह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सरदार है, जानिसारों में हुजूर, मुहाफिज खत्म नबूवत हूं मैं।
اور تمہیں یہ معلوم ہے کہ یہ ختم نبوت کے منکر ہیں، ختم نبوت کے منکر ہیں، یہ ایک نئی نبوت کے پرچار کرنے والے یہ مرد قادیانی ہیں، تم ختم نبوت والوں کو بھی بلا رہے ہو اور منکرین ختم نبوت کو بھی بلا رہے ہو۔ کئی فلاسفہ اٹھ کر کھڑے آئے اقبال کو سمجھانے کے لیے، اقبال تو مہمان ہے، میزبان تو نہیں، وہ بھی مہمان ہے، تو بھی مہمان، میزبان کو حق حاصل ہوتا ہے کہ کسی کو بھگانے کا، تو مہمان ہے، مہمان نوازی میں رہ۔ اقبال رحمہ اللہ کسی کی بات کے اوپر کوئی ٹس سے مس نہیں ہو رہے، فرما رہے ہیں مجھے تو حضور سے تعلق ہے، میرا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک رشتہ ہے، ایک ناطہ، اور یہ حضور کی بغاوت کرنے والے مرد اور قادیانی۔ کئیوں نے کہا کہ اقبال کوئی وسعت ظرفی بھی ہوتی ہے، تنگ نظر بھی نہ بنو، اقبال تم تنگ نظری کر رہے ہو کہ یہاں سے اس کو نکالو۔ اقبال نے ایک ہی جواب دیا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا کہو قلم ہوتے، صرف کہا نہیں نکلوایا، بغیر کھانے کے بغیر پینے کے قادیانیوں کا بڑا سرپرست عقیل نور الدین بریلوی۔ اقبال نے کر کے بتا دیا کہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا معاملہ آ جائے تو ہمیں تنگ نظر سمجھو یا وسعت ظرفی کا نام ہے۔ ہم حضور کے دشمن کو اپنے ساتھ بیٹھنا، اپنے ساتھ میٹنگ میں، اجلاس میں، کسی ایک انجمن کے اندر ہم برداشت ختم نبوت والے مسلمان ختم نبوت کے منکر کو نہیں کر سکتے۔ یہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ۔ آج ہماری نسل کو اقبال کا علم اس سے آگے نہیں ہے، جبکہ عشق قرآن کے اندر اقبال رحمہ اللہ کا اتنا تعلق ہے، قرآن کے ساتھ اتنی وابستگی ہے اقبال رحمہ اللہ کی کہ ان کے جو پرسنل سیکرٹری تھے ان کا نام تھا علی بخش۔ وہ فرماتے ہیں کہ رات کو اقبال قرآن پڑھتے اتنا روتے کہ صبح کو دھوپ کے اندر اقبال والے نسخے قرآن کو خشک کرنا پڑتا۔ یہ قرآن سے محبت ہے، قرآن سے محبت صرف مولوی کی نہیں ہے، قرآن سے ہر بندہ محبت کر سکتا ہے اور اللہ کو جو آخرت میں اس کا نام ہے۔ علامہ محمد اقبال مرحوم رحمۃ اللہ علیہ کا عشق اتنا ہے قرآن کے ساتھ۔ ایک مرتبہ دوست احباب میں بیٹھے تھے، ایک صاحب نے بلا تکلف، جس طرح ہم ایک دوسرے کے نام لیتے ہیں، اے فلانے او فلانے او فلانے، ایک نے ایسے بلا تکلف بغیر عشق و محبت کے اندر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام گرامی کہہ دیا۔ اقبال کی تو آنکھیں سرخ ہو گئی اور فرمایا اٹھ جا میری محفل سے قبل اس کے کہ میں تیرا گریبان چاک کر دوں، تیرے تماچے لگاؤں۔ حضور کو تم نے کوئی چاچا ماما سمجھ لیا ہے کہ حضور کا نام ایسے لیا جاتا ہے؟ حضور کا نام تو عشق کے ساتھ لیا جاتا ہے، محبت میں لیا جاتا ہے، اور عشق تمام محمد است، عشق جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا نام ہے، اور عقل ابو لہب تمام است، عقل کو معیار نہ بناؤ۔ حضور ہیں، حضور پر نور ہیں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، جو عشق و مستی میں حضور کا نام لیا جا سکتا ہے، اس کی علامت نہیں۔ تو دنیا کائنات کے اندر یہ پوری امت کا یہ مسئلہ ہے، ایمانی عقیدہ ہے، اتفاقی ایمانیات میں سے ہے کہ رب کے بعد الہ کوئی نہیں، رب کوئی نہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی اور رسول کوئی نہیں۔ اور یہ ہم اپنے ذہنوں سے نکال دیں کہ اگر میں نہیں کروں گا آپ نہیں کریں گے تو شاید یہ کام نہیں ہوگا۔ میرا رب ہمارا محتاج ہے نہیں ہے، ہم محتاج ہیں۔ جب پاک نے کر کے دکھایا ہے، کئی سارے واقعات ہیں اس کے اوپر، میں صرف ایک کہہ کے بات ختم کرتا ہوں۔ رب کی توحید کے لیے جا رہے ہیں، اللہ پاک نے اپنے موحد کو بھی دنیا میں شروع کیا ہے، اس کی پشت نہیں لگنے دی، اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس پر لڑنے والے، حضور کی عزت و ناموس کی چوکیداری کرنے والے، اپنی جانوں کا نذرانہ دینے والے، انہوں نے بھی الحمدللہ اللہ پاک نے ان کا سر بلند رکھا ہے، سرخرو کیا ہے، کبھی یہ رسوا نہیں ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت پہ جا رہے ہیں، اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے 55 یا 60 دن قبل کی بات ہے۔ ابرہہ کا لشکر آتا ہے اللہ کے گھر کو گرانے کے لیے۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل،
कुरान ने इसका वाक्य है, मैं शॉर्टकट दे रहा हूं आपको। अबराह का लश्कर आ गया, अबू तालिब के ऊंटों को पकड़ लिया, अब्दुल मुत्तलिब के ऊंटों को पकड़ लिया, 100 ऊंट पकड़ लिए और कहने लगा शायद आएंगे मेरे साथ, कंप्रोमाइज करेंगे कि बैतुल्लाह को ना गिराओ। हाथियों का लश्कर लेकर आया, हाथियों को उस वक्त सुपर पावर हाथी समझे जाते। इन्होंने कोई बात नहीं, मुलाकात के लिए गए, दादा है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, और एक ही बात अपना मुतालबा रखा कि मेरे ऊंट तुम्हारे आदमी ने पकड़े हैं, वो मुझे वापसी करो। वो बड़ा हैरान और परेशान हुआ कि ये क्या बात हुई, तुम मुतवल्ली काबा हो, मैं काबे को गिराने के लिए आया हूँ, तुम मेरी मिन्नत समाज करते कि ना गिरो, तुम कह रहे हो मेरे ऊंटों को सवाल करो। तो दादा है हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक ही जवाब दिया, फरमाया ऊंटों का मालिक मैं हूँ, इनकी हिफाजत मेरी जिम्मेदारी है। इस घर का भी एक मालिक है, वो हय्युन है, वो जिंदा है, कय्यूम है, हमेशा से है, वो अपने घर की हिफाजत खुद करेगा। हम तेरी सुपर पावर से मुकाबला नहीं कर सकते, हम आजिज हैं, हम गुनाहगार हैं, हमारे पास ताकत नहीं है, हम बेबस हैं, हमारा रब तो बेबस नहीं है, हम कमजोर हैं, रब तो कमजोर नहीं। अपने तमाम मक्का वालों से कहा कि निकल जाओ मक्का वालों सारे और पहाड़ों के ऊपर चले जाओ, ये ना हो कि अल्लाह का अजाब आए और उसमें हमारा भी कोई बंदा शामिल हाल हो। निकल जाओ, अल्लाह जाने, अल्लाह का घर जाने और ये अबराह का लश्कर जाने। खुद बैतुल्लाह का तवाफ किया, 2 रकात नमाज पढ़ी, ऐ अल्लाह हम कमजोर हैं, हम आजिज हैं, हम लाचार हैं, तू तो ताकतवर है, अपने घर की हिफाजत तू खुद संभाल, हम नहीं कर सकते। अल्लाह पाक ने इंसानों से काम ले लिया, जिब्राईल से नहीं लिया, मीकाईल और इसराफील से नहीं लिया। अल्लाह ताकतवर करा सकते थे, 313 को 1000 के ऊपर नहीं अल्लाह पाक ने फतह अता फरमाई, लेकिन अल्लाह ने सबक जो एक और देना था, अल्लाह ने दिखा दिया कि मक्का वाले नहीं कर सकते, ना करो। मैं रब अपनी छोटी सी एक मखलूक जिनको अबादील कहते हैं, अपने घर का ताकत इनसे करो। आए 3 पत्थर, एक अबाबील के, एक पंजे में, दूसरा पंजे में, एक मुंह के अंदर, वो डालते हैं, जिससे वो डाले में तो बंदा थोड़ा मरता है, लेकिन जिसको लगता है, कुरान कहता है फजअलहुम कअस्फिन माकूल, जिसको लगता है, सिर्फ लगता नहीं, वो बंदे को मारता भी है, मारने के साथ उसका जिस्म गल भी जाता है, सड़ भी जाता है। कअस्फिन माकूल, यूं पड़े हुए थे जिस तरह जानवर भूसा खा के चगाली करके जब निकालता है, उसको तो जानवर भी निकालता है, यूं पड़े हुए थे। फजअलहुम कअस्फिन माकूल, अल्लाह पाक ने हिफाजत करा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत पे जा रहे हैं, हजरत अबू बकर साथ हैं, गार के अंदर हैं, कुफर पीछे कदम बोसी करते, कदम की निशानदेही करते करते गार के ऊपर खड़े। उनका कदम देखने वाला राखी, उनका निशानदेही करने वाला आदमी, वो कहता है कदम अंदर जा रहे हैं, गार में अंदर है मोहम्मद रसूलुल्लाह, अंदर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु, हुजूर उनकी आवाजें सुन रहे हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे तो आपका गम लग रहा है। अल्लाह पाक कुरान उतारते हैं, ला तहज़न इन्नल्लाह माना, अबू बकर को कह दे परेशान ना हो, अल्लाह हमारे साथ है। ये हुजूर के अल्फाज, कुरान उतरा और अल्लाह पाक ने फरमाया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, या भाई वाला कोई ज़ाहिरी इंतजाम तो कर, हमें 100% इत्मीनान है कि आपने हमारा तहफ़्फ़ुज़ करना है, लेकिन एक इत्मीनान क़ल्ब, वलाकिन लियत्मइन्ना क़ल्बी, 3रा पारा, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वाक़या सारा, मैं तो ये दे रहा हूँ आपको, एक लहर दे रहा हूँ यहाँ से। इत्मीनान क़ल्ब के वास्ते कोई ज़ाहिरी इंतजाम तो हूँ। अल्लाह पाक ने फरमाया आपकी हिफाजत के इंतजाम सुपुर्द किए जा चुके हैं। या बात किसने आना है? जिब्राइल। फरमाया जिब्राइल तो बड़ी बात है, आपके तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी हमने मकड़ी और कबूतरी को दे दी, वो कर रहे हैं। कैसे? अल्लाह पाक ने इल्क़ा फरमाया कि ये मकड़ी का जाला है आपके सामने, उनके सामने तो लोहे की दीवार खड़ी है, क्रॉस करके देखना, फिर मुझे खुदा ना कहना। इसी मकड़ी के जाले को देख के पीछे हटे हैं, आगे नहीं गए। ने कहा कदम जा रहे हैं। उन्होंने कहा अगर कदम अंदर होते हुजूर के तो मकड़ी जाला कैसे तोड़ती? अल्लाह ने लोहे की दीवार खड़ी कर दी।
बाकी दुनिया के सामने वो मकड़ी का जाला है, उनके सामने लोहे की दीवार खड़ी है। कबूतरी अंडे दिए बैठी है, ये क्या है? अल्लाह ने ये भी पैगाम दे दिया कि तुम्हारे सामने ये कबूतरी के अंडे होंगे, उनके सामने एटम बॉम्ब पड़े हैं, नहीं क्रॉस करेंगे। अल्लाह ने हिफाजत की मकड़ी से, अबाबील से, कबूतरी से। आज भी अगर मैं और आप रब की तौहीद के चौकीदार ना हो, मैं और आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खत्म नबूवत के पहरेदार ना बने, तो अल्लाह पाक मेरा आपका मुहताज नहीं है। अल्लाह पाक किसी और से काम ले ले, ये तो सादत की बात है। अल्लाह पाक लेने पे आए तो इकबाल से ले ले, ना लेने पे आए तो राजपाल से ना ले, जहन्नम वासिल करवा दे। गाजी मुमताज कादरी से ले ले, गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह से ले ले। ये गाजी इल्मुद्दीन शहीद जिन्होंने राजपाल को जहन्नम वासिल किया। इकबाल कब्र की खुदाई हो रही है, इकबाल ऊपर खड़े हैं, कब्र मुकम्मल हुई, इकबाल अंदर जाके पड़े हैं, उठने का नाम नहीं लेते। किसी ने कहा इकबाल बाहर आ जाओ, ये कब्र तुम्हारी नहीं। फरमाने लगे राहत इतनी है, सुकून इतना है, दिल नहीं चाहता बाहर। इल्मुद्दीन शहीद की कब्र है, बिल आखिर इंसान है, मुर्दे को दफन किया जाता है कब्र के अंदर, हयात वाले आदमी को तो नहीं जो जिंदा है। तो इकबाल ने उसकी कब्र से निकलते ही एक ही जुमला कहा था, दरखाना दा मुंडा बाजी ले गया से तो गल्ला ही कर ले कि मोहब्बत से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज ही क्या कलम तेरे। तो आज से ये हम तहैया करें कि कभी भी हमने रब की तौहीद के साथ शिरक नहीं करना। हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत, खत्म रिसालत में किसी को शरीक नहीं ठहराना। हुजूर हर हवाले से कामिल व मुकम्मल है, जिस तरह रब की जात हर हवाले से मुकामिल व मुकम्मल है, उसका नबी, उसका दिया हुआ दीन, उसका दिया हुआ कुरान, ये भी कामिल व मुकम्मल है। कुरान को, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को और इस्लाम को, रब को छोड़ के दुनिया में कोई कामयाब नहीं हुआ, रुसवाए हुआ है। अपने लिए जो एक आइडियल होना चाहिए वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ग्रामी होनी चाहिए, हुजूर को छोड़ के किसी और को आइडियल न बनाए। कादियानियों की जो मसनूआत हैं, मरज़इयों की, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बागी हैं, पाकिस्तान में कानूनी तौर पर, आईनी तौर पर, शरई तौर पर, दलाइल में, अकल में, नकल में गैर मुस्लिम अक़लियत काफिर हैं। 74 में इनको पाकिस्तान की असेंबली ने 7 सितंबर को दिया था। तमाम बातें सुनने के बावजूद तो इनकी जो मसनूआत हैं, ये मुसलमानों को मुर्तद बनाने के लिए, मरज़ई कादियानी बनाने के लिए, हुजूर के मुकाबले में ले आने के लिए वो जो इस्तेमाल करते हैं अपनी मसनूआत की फंडिंग जब इनकी होती है, तो उससे हमने बचना है। वो कादियानियों की मसनूआत में जो गांव के अंदर या शहर में ज्यादा मुस्तमल होती है वो शहज़ाद है। तो आज से ये तहैया करें कि हमने खुद भी अपनी दुकान पे, अपने घर में, अपने फ्रिज में, अपने हाथ में शहज़ान नाम की कोई चीज नहीं पकड़नी। चाहे जैम हो, अचार हो, मिचर हो, बोतल हो, जूस हो, लाखों दलाइल दे कंपनी वाला, उसको बेचने वाला, आपके दिल में इश्क मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो कि हम हुजूर की खातिर ये कर रहे हैं। दुआ है अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको जो कुछ कहा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।